بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس وے 403 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 24۔ ایٹیٹیوڈ چینج کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی تھی جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیتی ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ پرسویشن بھی ہوتی ہے جو کہ ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مینلی 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ پرسویشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہم نے سورس دیکھا تھا کہ میسج کا جو سورس ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ میسج کی ویریبلس افیکٹ کرتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ آڈینس افیکٹ کرتی ہے۔ تو میسج کے جو سورس ہوتا ہے اس کو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ میسج کے ویریبلس اور آڈینس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو میسج کے ویریبلز ہوتے ہیں کہ آپ کے میسج کا کنٹینٹ کیا ہے۔ آپ فیکٹس دکھا رہے ہیں یا امیجز دکھا رہے ہیں، آپ اپنے کنٹینٹ میں فیئر سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، فیئر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں لوگوں کے اندر، ہیومرسلی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ایک سائڈڈ ارینجمنٹس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ 2 سائڈڈ ارینجمنٹس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ریپیٹیشن کا یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میسج کے ویریبلس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا ہوتا ہے فیکٹس ورسز ویوڈنس امیجز، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں وہ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایویڈنس بیسڈ فیکٹس بھی بتاتے ہیں، اور ویوڈ جو گرافک امیجز وغیرہ ہوتے ہیں، گرافک میسیجز کا مطلب ہوتا ہے امیجز وغیرہ دکھا دینا، ان دونوں کو یوز کر کے اپنے ویورز کو کنونس کرتے ہیں۔ ایویڈنس بیسڈ میسیج یہ ہوگا، فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر 1100 اسٹوڈنٹس ڈرگ ایبیوز کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب آپ ویوڈنس بیسڈ اپیل اگر یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈرگ یوز سے نہیں مرتا، آپ ساتھ میں ایک ایسا امیج دکھا دیتے ہیں جس میں ڈسٹرب سے کانسیکوینسز آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایویڈنس بیسڈ جو اپیلز ہوتی ہیں وہ زیادہ پرسویسو ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ایویڈنس کے اوپر اور فیکٹس کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ ایویڈنس زیادہ پرسویسو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب کوئی کریڈیبل بندہ وہ بتا رہا ہوتا ہے تو پرسویسو پاور انکریز ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ ایویڈنس کو ساتھ میں امیجز کے ساتھ کمبائن کر دیں گے تو آپ کی جو پرسویسو پاور ہوگی وہ مزید انکریز ہو جائے گی۔ ویوڈ امیجز جو ہوتے ہیں وہ پرائم کر دیتے ہیں آپ کی ریلیونٹ انفارمیشن کو، میموری آپ کی میموری کے اندر موجود جتنی بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے نا اس سے یعنی کہ جو اپنی اب بھی آپ نے کوئی بات سنی ہے، آپ نے امیج دیکھا، اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن آپ کی میموری کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کو ایزیلی یاد آ جاتی ہے امیجز وغیرہ دیکھ کے۔ اسٹڈیز کے اوپر کی گئی تھی، 2 کنڈیشنز رکھی گئی تھیں۔ ایک کنڈیشن تھی ہائی اٹینشن والی، یعنی کہ جو سبجیکٹس وغیرہ تھے، جو لوگ تھے ان کو زیادہ ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ نے زیادہ اٹینشن دینی ہے، اور جو دوسرے جو گروپ تھا اس کو لو انٹینشنل تھا، یعنی کہ ان کو اتنا زیادہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اٹینشن زیادہ دینی ہے۔ اب جو وہ ہائی اٹینشنل کنڈیشن تھی اس میں دونوں ہی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے زیادہ اٹینشن نہیں دی تھی ان کے جو نان ویوڈ میسیجز تھے وہ زیادہ پرسویسو تھے، یعنی کہ جو ایویڈنس بیس ہے وہ زیادہ پرسویسو تھے۔ کیونکہ جو ویوڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، جو امیجز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری کمپریہنشن کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ میسج کیا لکھا ہوا تھا لوگوں کو یہ بات بھول جاتی ہے، لوگوں کو صرف امیج یاد رہ جاتا ہے۔ لوگ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو امیج آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے میسج کے تھیم کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو کوگنیٹو وینڈرنگ آف ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ سوچتے ہوئے کہیں اور نکل جاتے ہیں، میسج کا جو ٹاپک ہوتا ہے اسے ہٹ جاتے ہیں۔ انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ اٹینشن دینے لگ جاتے ہیں ویوڈ ایلیمنٹس کی طرف، وہ میسج کی طرف اتنی زیادہ اٹینشن نہیں دیتے۔ دوسری جو چیز ہم نے دیکھی فیئر بھی اپیل کرتا ہے، پرسویشن کو بڑھا دیتا ہے۔ 2 لیور ہوتے ہیں جو کہ انسان کو موو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ایک انٹرسٹ اور دوسرا فیئر۔ جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرسویٹ کرنے کے لیے فیئر کا سہارا لیتے ہیں، لوگوں کے اندر فیئر انووک کرواتے ہیں۔ جیسے اینٹی اسموک ایڈز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نکوٹین ہیبٹ سے آپ کی جو زندگی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انشورنس ایجنٹس جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک فیئر جنریٹ کرواتے ہیں لوگوں میں کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کو گھر سے باہر پھینک دیا جائے گا آپ کی ڈیتھ کے بعد، تو آپ انشورنس کروائیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ بھی آپ لوگ فیئر اگر انووک کروا دیں گے لوگوں میں تو بھی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
پروٹیکشن موٹیویشن تھیوری ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ اگلے بندے میں فیئر ایسوسیٹ کرواتے ہیں تو اس کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ میں نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کی جو فیئر اپیلز ہوتی ہیں وہ افیکٹو ہوتی ہیں، ساری کی ساری صورتحال میں تو نہیں افیکٹو ہوتی، لیکن یہاں پہ انہوں نے کنڈیشنز بتائی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے 4 کنڈیشنز۔ پہلی جو 2 کنڈیشنز ہے وہ یہ ہیں کہ آپ نے پہلے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے، آپ نے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کے بارے میں بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 2 باتیں ہیں وہ اس بات کو اپنے یقینی بنانا ہے کہ اگلے بندے کو اپنے یقین دلانا ہے کہ ان کے اندر واقعی بھی پرسنل کیپیبلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کی بات مانے۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے جو میسج کا جو بھی ٹارگٹ ہے اس کو آپ لوگ کنونس کریں کہ کوئی نہ کوئی خطرہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ سیریس ہے۔ اس کے بعد آپ ٹارگٹ کو کنونس کریں کہ یہ جو خطرہ ہے یہ پروبیبل ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا یا اس کے ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اس کے بعد اپنے ٹارگٹ کو آپ لوگ کنونس کریں، ان کو ریکمنڈیشنز دیں کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ افیکٹو ثابت ہوں گی ڈینجر کو یا خطرے کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو یہ یقین کروائیں کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے جو آپ کرنے کو اس کو کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو کہ آپ کے میسج کے ویریبلس میں میٹر کرے دیٹ از اے ہیومر۔ ہیومر بھی انکریز کر دیتا ہے اٹینشن کو۔ 40% جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سے 40% ہیومر کا سہارا لیتے ہیں۔ پبلک ریلیشن کنسلٹنٹس بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسپیچز کے اندر ہیومرس سینٹینسز وغیرہ ضرور رکھا کریں۔ کیونکہ لوگوں کی اٹینشن بڑھ جاتی ہے، لوگ زیادہ توجہ سے اس بندے کو سنتے ہیں جب بندہ ان کو ہنسانے کی یا اسمائل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو پرسویڈرز ہوتے ہیں نا جو کہ ہیومر کا سہارا لیتے ہیں ان کو لوگ پھر پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا جو ہیومر ہے وہ آپ کے کنٹینٹ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار جوک اتنا زیادہ فنی ہو جاتا ہے کہ لوگ ایکچوئل میسج کو یاد بھی نہیں رہتے۔ تو کیا ہے کہ آپ کا ریلیونٹ ہیومر ہونا چاہیے، سینٹرل روٹ کو فالو کرتا ہو۔ اگر آپ لوگوں کا ارریلیونٹ ہیومر ہوگا تو وہ پیریفرل روٹ کی طرف چلا جائے گا، لوگ آپ کے میسج کے اوپر سوچے سمجھیں گے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میٹر کرتا ہے دیٹ از دا ون سائڈڈ ورسز دا ٹو سائڈڈ میسیجز۔ میسیجز تب بھی زیادہ کریڈیبل مانے جاتے ہیں جب میسج کرنے والا بندہ یا میسیجز آگے کنوے کرنے والا بندہ اپوزنگ آرگومنٹس کو بھی اگنالج کرے، یعنی کہ جو اختلافات ہیں ان کے اوپر بھی بات کرے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو 2 سائڈڈ میسیجز ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اگر لوگ آپ کے میسج کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے۔ لیکن بعد میں پھر مزید ریسرچ کی گئی تھی اور یہ دیکھا گیا تھا کہ 2 سائڈڈ میسیجز جو ہے وہ اگر شروع میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جب ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے نہ صرف اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں بلکہ جب اگلا بندہ بہت زیادہ انفارمڈ ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا کہ ویو پوائنٹس کے ساتھ اختلاف کرنے بیٹھ جاتا ہے تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے 2 سائڈڈ جو میسیجز ہیں ان کو ہی آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کو لگے گا کہ یہ بندہ آبجیکٹیو ہے اور فیئر مائنڈیڈ ہے۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایٹیٹیوڈنل آئنوکولیشن کی، یعنی کہ جو آپ نے اگر آپ کا جو اپوزنگ آرگومنٹ ہے آپ نے وہ کوئی ویک دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ فیوچر میں آپ کے اندر ایک اسٹیمولیٹ ہو جائے گا، ڈیفینس اسٹیمولیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویک ورژن اگر تھا اپوزنگ آرگومنٹ کا تو آپ کے اندر ایک ڈیفینس اسٹیمولیٹ ہو جائے گا کہ فیوچر میں اپوزنگ آرگومنٹ کے بارے میں۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایٹیٹیوڈنل آئنوکولیشن۔ اگلی جو چیز میٹر کرتی ہے دیٹ از ریپیٹیشن۔ ریپیٹیشن سے بھی پرسویشن پاور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایکسپوجر افیکٹ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ریپیٹیشن کا ویسے اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے اس اسٹیمولائی کے اوپر جس کی وجہ سے انیشیلی اگر کسی کا نیگیٹو ہی رسپانس تھا، یعنی اگر نیگیٹو اس نے بہت زیادہ رسپانس دے دیا آپ لوگ ریپیٹ کریں گے تو وہ مزید نیگیٹو رسپانس بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی آپ کے اسٹیمولس کو تھوڑا بہت بھی پسند کر رہا ہے یا وہ نیوٹرل ہے تو آپ جب ریپیٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس پہ پازیٹیو اثر پڑے گا۔ ریپیٹیشن آپ کی جو لائکنگ ہوتی ہے نا میسج کی اس کو تو بڑھاتی ہے لیکن ایک سرٹن پوائنٹ تک ہی بڑھاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھاتی۔ ریپیٹیشن اگر آپ لوگ ویریشنس کے ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ آپ نے ایک بات کی جب آپ نے اس بات کو ریپیٹ کریں تھوڑا سا آپ لوگ چینج کر کے ریپیٹ کریں تو اس سے بھی بہت اچھا جو ہے وہ افیکٹ پڑتا ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آڈینس ویریبلس۔ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آڈینس کے جو ہے نا اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں کہ وہ پرسویٹ کرے گا میسج آپ کا ان کو یا نہیں۔
اس میں ہوتا ہے گڈ موڈ، اس کے بعد انوالومنٹ اور اس کے بعد انڈیویجول ڈفرینسز. گڈ موڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر کسی آڈینس کا موڈ اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی پرسویشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جتنا زیادہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی اسنیک کھا رہا ہے شاپ پہ بیٹھ کے یا کوئی پلیزنٹ سا میوزک سن رہا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشنس دی گئی ہیں کہ کیوں اچھے موڈ کی وجہ سے پرسویشن بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. بھائی موڈ اچھا ہے، آپ اس کو بات کریں گے، وہ بھی اس کو بات بھی اچھی لگ جائے گی، ایک ایسوسیشن بن جائے گی، تو اس وجہ سے وہ بندہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لے گا، آپ اس کو ایزیلی پرسویٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کوگنیٹو رسپانس اپروچ. یعنی کہ جو لوگ پازیٹیو موڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بحثوں میں نہیں پڑنا چاہ رہے ہوتے، وہ اس لیے بھی آسانی سے بات مان لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوگنیٹو رسپانس اپروچ. جو نیگیٹو موڈ ہوتا ہے وہ بندے کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں کچھ نہ کچھ غلط ہے، تو وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھی کون سی چیز ہے جو غلط ہے، جو کہ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، اور مجھے کون سے جو ہے نا وہ نیسیسری جو ایکشنز ہیں وہ مجھے لینے چاہیے. جو ہیپی لوگ ہوتے ہیں وہ پیریفرل روٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جسٹ آپ ان کو ایزیلی پرسویٹ کر لیں. لیکن جو ان ہیپی ہوتے ہیں وہ سینٹرل روٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اچھی سے آپ کی بات کو سمجھیں گے، سنیں گے، اس کے بعد ہی کوئی وہ ڈیسیجن وغیرہ لیں گے. جو ہیپی پیپل ہوتے ہیں وہ زیادہ سسکیپٹیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ ویک کیوز کا بھی استعمال کریں گے، جیسے آپ لوگوں نے جسٹ اٹریکٹیونیس کا ہی آپ لوگوں نے استعمال کیا، تو بھی وہ ایزیلی جو ہے نا وہ پرسویٹ ہو جائیں گے. دوسری چیز جو کہ میٹر کرتی ہے آڈینس میں، دیٹ از انوالومنٹ. اس میں سب سے پہلے انوالومنٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایشو انوالومنٹ اور دوسری ہوتی ہے امپریشن ریلیونٹ انوالومنٹ. ایشو انوالومنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ انوالومنٹ یہ کہتی ہے کہ آرگومنٹ کا جو بھی آؤٹ کم ہے اس کی امپورٹنٹ افیکٹس ہوں گے کسی ایک بندے کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگلا بندہ انوالو کتنا ہے، یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر ایشو انوالومنٹ ہے بندے کے اندر، یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے دیکھے گا کہ جو آرگومنٹس آپ اس کو بتا رہے ہیں اس کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا، یعنی کہ یہ ہوتا ہے سینٹرل روٹ. اور ایک ہوتا ہے امپریشن ریلیونٹ انوالومنٹ، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کا پرسن یوزلی تھنکس دیٹ ہز اور ہر رسپانس، اچھا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا جو رسپانس ہوگا نا اس کے دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے، تو دوسرے جو لوگ جب دیکھیں گے تو یا تو وہ اس کو اپروو کریں گے یا تو وہ اس کو ڈس اپروو کریں گے. یعنی کہ انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے میسج کی کنٹینٹ کے بارے میں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی، اور اس کی بیس پہ وہ آپ کی یا تو بات مانے گا یا تو نہیں مانے گا. یہ ہوتا ہے پیریفرل روٹ. اب وہ والے ایٹیٹیوڈز جو کہ اپنے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں نا، جو لوگ اپنے یعنی کہ ایشو انوالومنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ چینج کی طرف زیادہ ریسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو پرسویٹ کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. اگر میٹر پرسنل ہوگا، آڈینس کی اپنی ایک سیلف سے ریلیٹڈ ہوگا، تو پھر آپ کو ان کو پرسویٹ کرنے کے لیے ایک اچھے آرگومنٹس دینے پڑیں گے. لیکن اگر وہ ان کو صرف اسی بات سے کنسرن ہے کہ ان کو جج کیا جائے گا، تو پھر آپ ان کو کیا کریں گے کہ ایسے اسپیکر کو آپ لوگ استعمال کریں گے پرسویٹ کرنے کے، جو کہ زیادہ پاپولر ہوگا، زیادہ اٹریکٹیو ہوگا، یعنی کہ ایسا انسان جس کو سوشلی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہوں گے. ایک اور چیز جو میٹر کرتا ہے دیٹ از انڈیویجول ڈفرینسز. ہماری جو نیڈ فار کوگنیشن ہوتی ہے، یعنی کہ سوچنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا زیادہ پریفر کرتا ہے ایفرٹ فل تھاٹ میں خود کو انگیج رکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے خود کو کتنا انگیج رکھتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیڈ فار کوگنیشن، NFC. ہائی NFC والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سینٹرل روٹ کا سہارا لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایفرٹ فل تھاٹ میں وہ انگیج رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ نہ صرف یہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا میٹر ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، بلکہ ان کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو نا کہ کوگنیٹو چیلنجز وغیرہ ملیں. جو لو NFC والے لوگ ہوتے ہیں وہ مینٹل شارٹ کٹ کا سہارا لیتے ہیں، پیریفرل روٹ کا وہ سہارا لیتے ہیں. اس وجہ سے ان کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ایج اور لائف کی اسٹیجز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایک آپ کے ہوتے ہیں امپریشنیبل ایئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جوان لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پرسویٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ان کی جو فرسٹ ٹائم اگر ان کو جو کوئی ایکسپوجر ان کو ملا نا سوشل یا پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں، ان کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے پرسویٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا لائف سٹینس ہائپوتھیسس، یعنی کہ آپ کی زندگی کے کیا حالات رہے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈ چینج ایک جوان لوگوں میں اور جو ایلڈر ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈ چینج.
کیونکہ ان کی رول ٹرانزیشن ہوتی ہے اس وقت. جو مڈل ایج کے جو اڈلٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ریسسٹنٹ ہوتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. آپ کے ایٹیٹیوڈ کی جو بھی اسٹرینتھ ہے, آپ کے ایٹیٹیوڈ کتنے زیادہ آپ کے اندر رچ بس چکے ہیں, یہ ڈٹرمن کرتے ہیں آپ کی انفارمیشن کتنی, آپ کا نالج کتنا, اور آپ کی انوالومنٹ کتنی تھی. جو ایٹیٹیوڈ انفارمیشن وغیرہ ہے اور جو آپ کے پاس نالج وغیرہ ہے وہ زیادہ تر ایڈلٹہڈ میں بڑھ رہا ہوتا ہے, اور 40 کے ارد گرد وہ پیک پہ ہوتا ہے, اور 65 کے بعد پھر دوبارہ سے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ ایڈلٹ ایئرس میں ان کے اسٹرانگ ایٹیٹیوڈس کیونکہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب سینٹرل روٹ کا سہارا کون لیں گے اور کون نہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹیبل. یہاں سے یوں سمجھیے کہ آپ کے جو جتنا آپ لوگوں نے پڑھا نا ایک طریقے سے وہ یہاں پہ سمرائز کر کے بتایا ہوا ہے. سینٹرل روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیئرفلی انفارمیشن کو دیکھتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جو پیریفرل روٹ ہوتا ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, صرف کیوز کے اوپر اور رول آف تھام کے اوپر کا سہارا لے کے, جیسے کہ میسج کی لینتھ اور میسج کی اٹریکٹیونیس کو دیکھ کے وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا یا نہیں کرنا. سینٹرل روٹ کب ہوتا ہے, جب آپ کا جو میسج ہوگا وہ کسی ایک بندے سے پرسنلی اس کے ریلیونٹ ہوگا, بندے کی NFC زیادہ ہوگی, نیوٹرل موڈ میں وہ بیٹھا ہوا ہوگا, اور جو کمیونیکیٹر ہے وہ نارمل ریٹ پہ بات کرے گا, تو سینٹرل روٹ کا سہارا لیتے ہوئے ہی اگلا بندہ آپ کی بات کو مانے گا. لیکن اگر آپ کا میسج ارریلیونٹ ہوگا, اگلا سننے والا جو بندہ ہے اس کی NFC بھی لو ہے, اس کا موڈ بھی پازیٹیو ہے, اور کمیونیکیٹر بھی تیز تیز بول رہا ہے, تو اگلا بندہ پیریفرل روٹ کا پھر سہارا لے گا. اب اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں, جو سینٹرل روٹ کا جو سہارا لیتے ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ پہ اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے. جو اختلاف والے جو ہوتے ہیں آرگومنٹس وہ ریسسٹ بھی کرتے ہیں, اور بیہیویئر جو ہوتا ہے نا آپ ان کا وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ وہ اس کے مطابق ہی وہ جو ہے نا وہ پھر بیہیو بھی کریں گے. لیکن جو پیریفرل روٹ والے ہوتے ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ویک ہوتا ہے, اور آپ اگر ان کے سامنے آرگومنٹس وغیرہ رکھیں گے تو وہ بول نہیں پائیں گے, اور ان کا ایٹیٹیوڈ ان کے بیہیویئر کو پریڈکٹ نہیں کرتا, یعنی ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ٹیبل بھی تھا امپورٹنٹ, یہ آپ لوگوں نے دفعہ کر لینا انشاءاللہ. اب ہاں ایک اور بات یہاں پہ اپنے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک تو جو ہیڈنگس ہیں نا کہ میسج کے ویریبلس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں, وہ ہیڈنگس آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہیں. اور دوسری بات کہ جو آڈینس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ نے ہیڈنگس یاد کر لینی ہے. باقی جو لکھا ہوا وہ آپ لوگوں کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ آلریڈی جو ہے وہ مجھ سے سن چکے ہیں. ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر بھی لے تو اچھی بات ہے. باقی بس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کرتے ہیں لیکچر نمبر 25 میں ملاقات. اس میں لوگ پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.